السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الجنت تحت اقدام الامہات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی مخلوقات پیدا کریں ہیں، چاہے زمینی مخلوقات ہو یا آسمانی مخلوقات ہو یا صحرا یعنی جنگل کی مخلوقات ہو یا پانی کی مخلوقات ہو، جتنی بھی مخلوقات اللہ پیدا کریں ہیں، وہ مخلوق کو پیدا کرنے کا سبب کیا کہ تو محبت۔ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پیدا کرے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کائنات بننے سے پہلے۔ اللہ ایک چھپے ہوئے خزانے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا اللہ کو۔ اللہ اکیلے تھے، اللہ مخلوق کو پیدا نہیں کیے تھے، تو اللہ ایک چھپے ہوئے خزانے تھے۔ تو فاحببت، تو اللہ چاہے، اللہ پسند کرے کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، کائنات مجھے پہچانے، مخلوق مجھے پہچانے، تو اللہ کیا کرے؟ فخلقت الخلق، اللہ مخلوق کو پیدا کرے۔ تو مخلوق کو پیدا کرنے کی جو وجہ ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کا جو سبب ہے، وہ محبت ہے۔ اللہ کو پسند آیا، اللہ چاہے، اللہ محبت کرے، اللہ یہ پسند کرے کہ لوگ مجھے پہچانے، کائنات مجھے پہچانے، تو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ مخلوق کو پیدا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم سب کے پیدا ہونے کا یہ بنا، سبب بنے۔ تو پھر اللہ رب العزت کیا کرے؟ اپنی محبت کو پوری مخلوق میں بانٹ ڈالے، پوری مخلوق میں تقسیم کر ڈالے، اور مخلوق میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی استعداد کے موافق، اپنی اپنی طاقت کے موافق اس میں سے حصہ ملا۔ چنانچہ ہمیں یہ جو محبت ہے نہیں، جھاڑوں میں بھی دیکھ سکتی، درختوں میں بھی دیکھ سکتی، پتھروں میں بھی دیکھ سکتی، حیوانات میں بھی دیکھ سکتی، انسانوں میں بھی دیکھ سکتی، نظر آ جاتی ہم نے اچھی طرح محبت کہ درختوں میں بھی محبت ہے، پتھروں میں بھی محبت ہے، حیوانات میں بھی محبت ہے، اور انسانوں میں بھی محبت ہے۔ تو ان ساری محبتوں میں سب سے زبردست ضرب المثل، یعنی مثال دینے کے لائق، محبت کے لائق اگر کوئی محبت ہے، کسی کو وہ مقام ملا ہے، تو وہ ماں کی محبت کو ملا ہے۔ پوری کائنات میں محبت کی اگر مثال دینا ہے، تو وہ محبت کی مثال صرف ہمیں کسے دے سکتے، کسے اپنا سکتے؟ ماں کو دیکھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کو وہ محبت دیا ہے جو اللہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ ماں کو اتنی محبت دیا، جتنی محبت ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سمجھ رہا ہے؟ عاشق اور معشوق کی محبت بھی ایسی نہیں جیسا بچوں کی اور ماں کی محبت ہے۔
تو 3 صفات ہی ماں کے، 3 عادتیں ہی ماں کی بڑی زبردست عادتیں۔ نمبر 1 ممتا۔ اللہ رب العزت ماں کو ایک نعمت دیا ہے جسے ہمیں ممتا کہتے ہیں۔ ممتا کا کیا مطلب؟ بغیر غرض کے، بغیر مطلب کے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں دل سے محبت کرتی بچے سے۔ تو حالانکہ ماں کو کیا بھی نہیں ملتا، کیا ملتا بچے سے محبت کرے تو؟ دودھ پیتے بچے سے محبت کرے تو کیا ملتا؟ کیا تو ملتا ہے؟ بچہ جوان ہے، بڑا ہے، کمانے کے لائق ہے، دنیا کما رہا ہے، خوب کما رہا ہے، تو اب بول سکتی محبت کرنے کی وجہ ہلو بچے سے پیسے لینا، یہ لینا وہ لینا۔ لیکن چھوٹے بچے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ماں، 24 گھنٹے سب میں آ رہا ہے، اس کی خادمہ بن کو رہتی ہے، اس کی نوکرانی بن کو رہتی ہے، اس کا ہر کام کرتے۔ تو حالانکہ اس میں کیا بھی نہیں ملنے والا ماں کو، بغیر غرض کے محبت کرتے، بغیر مطلب کے محبت کرتے اپنے بچوں سے ماں۔ سمجھا؟ یہ صرف ماں کر سکتی، بیوی نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوی نہیں کر سکتی۔ کئی مرتبہ ہم سنتی بھی کہ شوہر برابر نہیں دیکھ لیا، شوہر برابر پیسے نہیں دے رہا، شوہر برابر نہیں دیکھ لے رہا ہے، شوہر کے اخلاق برابر نہیں، شوہر کی عادتیں برابر نہیں، کہ تو کئی ساری بیویاں چھوڑ کو چلی آتی، بچہ کو بلا لے کے چلی آتی، بھاگ کو چلی آتی، بیویاں بھاگ کو چلی آتی۔ سب مارا ہے۔ لیکن ماں ویسا نہیں، چھوٹے سے بچے سے کیا بھی امیدش نہیں، بچہ یہ دیتا وہ دیتا، کیا بھی چھوٹا بچہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اس سے بھی محبت کرتی ماں۔ تو اسے بولتے سو ممتا، بغیر غرض کے، کیا بھی نہیں ملتا بچے سے پھر بھی محبت کر رہی ہے، یہ محبت سچی محبت، اس لیے اس کا نام ممتا۔ تو یہ نعمت اللہ صرف کسے دیا ہے؟ ماں کو دیا ہے، بقیہ کسے بھی نہیں دیا دنیا میں۔ دوسری نعمت، دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو کیا دیا؟ غلطی پر سزا نہیں دیتی ماں، سمجھا رہا ہے، بلکہ غلطی پر ماں دل سے لگا لیتی بچوں کو، غلطی پر سزا نہیں دیتی ماں۔ اللہ رب العزت ماں کو ایک اور نعمت دیا ہے، اس کو کہتے ہیں غلطی پر عطا، یعنی غلطی پر سزا نہیں۔ لوگوں کی عادت غلطی پر سزا دیتی، غلط کام کیا تو کرے تو کیا کرتی لوگاں؟ سزا دیتی۔ لیکن ماں ویسا نہیں، ماں کے پاس اس کا بیٹا کتنا بھی خراب ہو جاندے، ماں کے سامنے اس کی بیٹی کتنی بھی خراب ہو جاندے، لیکن ماں کیا کرتی رہتی ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہتی، اسے اپنے سینے سے لگاتی رہتی، اسے پیٹ بھر کو کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے لیے بسترا بچھاتی ہے، سب کام کرتے ہیں اس کے لیے۔ حالانکہ غلطی کرتا رہتا بیٹا، غلطی کرتی رہتی بیٹی، لیکن پھر بھی اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کو، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کو اس کی خدمت کرتی ہے، اسے بدلنے کا موقع دیتی ہے، اس کے سدھرنے کا انتظار کرتی ہے۔ یہ صرف ماں کر سکتی، بیوی بھی نہیں کر سکتے، بچے بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں کون بھی نہیں کر سکتے، صرف ماں کہ غلطی کرے تو بھی صبر کرتی۔ پورا گاؤں اس کے بیٹے کو خراب بولن دے، لیکن انہیں بولتی میرا بیٹا میرا دل کا ٹکڑا، میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پورا گاؤں سے گالیاں دیں دے، پورا گاؤں سے بددعا دے لیں دے، برا بھلا بولیں دے، پھر بھی ماں اپنے نظروں سے اپنے بچوں کو نہیں ہٹا لیتی، اپنے سینے سے لگا کر رکھتی۔ تو دوسری صفت، دوسری نعمت اللہ جو ماں کو دیا ہے، وہ غلطی پر سزا نہیں بلکہ غلطی پر کیا کرتی ہے؟ عطا، خطا پر عطا۔ مطلب کیا؟ غلطی پر سزا نہیں، غلطی پر اور زیادہ ساتھ دیتی ہے ماں، ساتھ رہتی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ تیسری نعمت اللہ جو دیا ہے ماں کو، وہ ہے صبر و تحمل، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ غصہ آ جاتا رہتا، کیسے کاما کرتی نہیں چھوٹے بچے، کیا ضد کرتی نہیں، جو چیز دیکھنا وہ ہونا، جو چیز دیکھتی گی وہ ہونا، جو چیز گلی میں بچے جو کھیلتی گی وہ چیز ہونا، آئس کریم آ گئی تو آئس کریم ہونا، گلی میں کیا تو بھی چیز بکنے کے لیے آ گئی تو وہ ہونا، گھر میں قیمتی قیمتی چیزاں توڑ ڈالتی،
ہاں، حالانکہ باپ ایسا نہیں، غلطی کرتے ہی فوراً مار ڈالتا بچوں کو، درمیان میں جا کر آڑ پڑتی اس کو نا ماچ. تو یہ ایک مرد کو بچے دیال کو چلے جاؤ صبح سے شام تک، کیا حالت ہوگی رہتی وہ مرد بنے کی؟ نہیں ہو سکتا، نہیں سنبھال سکتا انہیں. بچوں کو مار کو میت ڈال ڈالے رہتا انہیں، سن میں آ رہا ہے. لیکن ماں ویسا نہیں، صبح سے لے کر شام تک بچوں کو سنبھالتی ہے، بچوں کے نخرے برداشت کرتی ہے، بچوں کا ستانا برداشت کرتی ہے، بچوں کا کتنے اونچ نیچ کے کاماں کرتے رہتی ہیں بچے، لیکن پھر بھی کیا کرتی رہتی ماں پاپا؟ صبر کرتی رہتی، برداشت کرتی رہتی. یہ صرف کس کے اندر ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو گھر کے اندر رکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، فاطمہ تمہیں گھر سنبھالو، علی تمہیں باہر سنبھالو، تمہیں باہر کا معاملات دیکھو، بیپار کیسا کمانا، کیسا کرنا، کیا کرنا، کدھر کرنا، تمہیں گھر سنبھالو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسماں جیسے بنایا، مرد کے عورت کے جسماں ایسے بنا کو ہے کہ مرد کے کام عورت نہیں کر سکتی. آج چپکے ایک کیا بولتے سو دیکھا دیکھی بول رہی نہیں ہوتا سو کہ ہمیں مرد کے برابر ہی، کہیں کے برابر ہی. جتنے بھی ذلیل کام ہیں آج دنیا میں عورتوں کو دیے جا رہے ہیں. کئی سارے ایئر ہوسٹس ہیں، سد میں آ رہا ہے فلائٹ میں، خوبصورت خوبصورت لڑکیاں، یہ ایک عیب نہیں رہتا ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر، برابر سلیکشن بھی بڑا بھاری رہتا ہو. لیکن وہاں بھی آپ کیا کرتے رہتی من کیا انہوں کھائے پلیٹاں اٹھاتے رہتے، لوگ کھائے کرے تو بھی صاف کرنا، لوگ کھا کو تھوک ڈالے تو بھی صاف کرنا، بچے استنجا کر ڈالے تو بھی صاف کرنا، کون کتنا بدتمیزی کرے تو اخلاق سے بات کرنا. اللہ ان کو آسمانوں پر اڑا کر بھی کیا کر رہا ہے؟ کامش لے رہا ہوں آسمان. آج چپکے نام عورت کو استعمال کرنے کے لیے بس مرد کیا کرتے سو سامنے کرتے سو تچ. جتنے بھی مرد بولتے آج عورتوں کو ان کے حقوق دینا ہو کو انہوں بڑے غلیظ رہتی انہوں. سن میں آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتے تھے انسانوں کے بارے میں؟ ہاں، امت کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے نبی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کا. لیکن ہمارے نبی کیا بولے؟ اللہ اپنی نبی کی زبان سے بولنے کرایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں سکون سے رہو کنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرف بنو سنگار کر کو باہر پھرونا کرنا. پھر اللہ نبی کی زبان سے قرآن کی آیتیں بولنے کرایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، حضور آپ مومنین عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے. تو آج مرد بانے کیا کر رہی ہیں؟ عورتوں کا استعمال کر لینے کے واسطے، عورتوں کا فائدہ اٹھا لینے کے واسطے، عورتوں سے اپنی خواہشات، گندی خواہشات پوری کر لینے کے واسطے کیا بولتی؟ جلدی شادیاں کر لینے کی ضرورت نہیں، کیا ہے عمر ابھی بھی 20 سال اور پڑھو، ایسا بولتے سو، اور پڑھو، کیا ہے اتنی چھوٹی عمر میں کئی شادیاں، 20 سال چھوٹی عمر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کی پوری زندگی آنکھوں کے زنا میں، زبان کے زنا میں، کانوں کے زنا میں، ہاتھ کے زنا میں، پاؤں کے زنا میں گزر جاتے ہیں. عورتوں کی پوری زندگی گزر جاتی. مردوں کی بھی وہ حالت ہو رہی ہے، 25 سال، 20 پو 7 سال، 20 پو 8 سال، 20 پو 9 سال. آج کے زمانے میں 25 سال سے آگے چل گئے انہیں مردش نہیں، معذرت کے ساتھ کہیں گے تو بلوغت کا زمانہ 15 سال، 15 سال میں بالغ ہو جاتا مرد. تو سال میں 360 دن، کہتے 360 دن. ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ 15 سے لے کر 20 سال کی جو عمر ہے نا، یہ بہت ہی امتحان کی عمر ہے. کوئی اللہ ماشاءاللہ 1-2 بچ جاتے سوتا غلط کامان سے، 1-2 اللہ ماشاءاللہ. ورنہ یہ عمر ایسی عمر، اتنی خواہشات دل میں جگہ پکڑتی، ایسے ایسے گندے خواہشات، ایسے ایسے گندے خیالات، ایسے ایسے گندے کاماں جسم میں پکڑتی کہ اللہ معاف فرمائے. تو 15 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے شروعات، 360 دن.
360 راتیں. کتنی راتیں؟ 360 راتیں. سلما رہا ہے. ماں باپ ایک کمرے میں ہی، نوجوان بچہ ایک کمرے میں ہے، بچی ایک کمرے میں ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، سب ہے. تو 360 راتیں سال کی، تو 360 راتوں میں مشکل سے ایک 10 دن 20 دن گناہ کے بغیر گزرے رہتی وہ تچ. ورنہ پوری جوانی، پوری رات، پوری عمر 360 دن غلط کاموں میں. تو گزرتے 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 20 کو آتا، 20 سال، پھر 20 سال کے بعد پھر 25 سال تک. اب بھی چھوٹی عمر اس لیے، اب بیچ کئی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جوان ہوتے ہی فوراً نکاح کرو، رشتہ ملتے ہی فوراً کرو. نبی سے زیادہ جاننے والے ہیں کوئی؟ سب بولتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ہم نہ شفاعت کر کو، اللہ کے پاس شفاعت کر کو ہم نہ جنت میں لے کر جانے والے ہیں. ایسے نبی کی بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمارا نبی بول رہی بچی نکاح کے لیے تیار ہے، ریڈی ہو گئی ہے. کیا تیار کا مطلب؟ جسم کے اعتبار سے تیار ہے، عمر کے اعتبار سے تیار ہے، تو فوراً نکاح کرو، فوراً نکاح کرو. ہمارا نبی بول رہی. لیکن آج کل کے جتنے بھی انگریزی پڑھانے کے جو لیکچرر ہیں، ٹیچراں ہیں، انہوں سب بچوں کو کیا مشورہ دیتی کہ کیا عمر ہے، ابھی پڑھو، ڈگریاں پڑھو، ڈاکٹری پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو. بچی کی عمر 25 سال، 20 پر 7 سال، 20 پر 8 سال، بچے کی عمر 30 سال. کہاں جوانی؟ پوری کی پوری جوانی گئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پوری زندگی گناہوں میں گزرتی آج. اب شادیاں الگ، اس میں الگ لیٹ. ماں باپ کیا ابھی نکو لے بیٹا، کیا عمر تیری، کر لیتا لے. سلمانا ماں باپ کو ڈر کیا، اسے کر کو دیا لے، انہیں جورو کا ہو جاتا ہے، ہم نہ چھوڑتا ہوتا. یہ ڈر کما کو اب ہم نہ دے رہا ہے. بیوی آگی تو کیا نہیں کرتا، ہم نہ نہیں دیتا، اس لیے کیا کر. اور اوپر سے آج کل اللہ معاف فرمائے ایسا زمانہ ہے، آج چھوٹی بہن کو شادی کرے تک بڑا بھی نہیں کر لینا. گاؤں والے کیا بول لیتی، اس کی جوانی غارت ہو جا رہی ہے، برباد ہو جا رہی ہے. بوڑھا نظر آ رہا، پیٹ سامنے سے کھل گیا ہے، سر کے اوپر سے بالیں جھڑنا شروع ہو گئی، دانتاں پیلے پڑنا شروع ہوگی، آنکھیں کمزور ہونا شروع ہوگی. اب بھی گھر میں قانون کیا ہے، بہن کو رشتہ لگا نہیں تو کر لینا. کیا بول لیتے آدمی آپ؟ ارے کیا بول لیتی کیا بھائی، میں کیا بول لیتا ہوں، میری زندگی کتنی خراب گزری ہے. عجیب ماحول. چھوٹی بہن کا نکاح ہونے تک بڑا بھی کر لینا نہیں. بہانہ کیا؟ کون کرتی؟ تو کر لیا تو اس کی شادی کون کرتی؟ سب کے شادیاں کون تمہیں کر لے کیا؟ تمہاری شادی کون کرے؟ پہلے زمانے میں دیکھو، اللہ اکبر، 12 13 14 بچے یہ کرسی میں زندگیاں گزارا تھے، اس میں بچے پیدا ہو جاتے تھے، اس میں کھا جاتے. زمانہ بدل رہا، زمانہ بدلا تو اللہ بھی اچھا. زمانہ کتنا بھی بدلیں دے لیکن اللہ ہے نا، ہر کام کرنے والا اللہ. تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو، تمہاری طاقت کے بعد چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. علماء فرماتی، ہمارے اساتذہ فرماتی کہ 100 روپے کمانے کی طاقت ہے، 100 روپے کماؤ، سد میں آ رہا ہے، اس کے بعد جتنا بھی خرچہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا کماؤ حلال، اس کے بعد ابھی بھی تم نہ پیسے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ دیکھ لیتا. لیکن کچھ تو کرو. تو آج بچیوں کو چپ کے باہر لانے کا ایک بہانہ ہے، بچیوں کو باہر لانا، اس لیے کہ شیطان کا تیر نہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی گھر میں رکھو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہی ہے؟ نہیں باہر لاؤ. استغفر اللہ. پھر دیکھو تو نبی کے عاشق ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی جلدی نکاح کرو. امت محمد کیا بول رہی ہے؟ کیا عمرہ لے، ابھی بھی جان دے. انگریزی تہذیب آ جا رہی ہے ہمارے اندر پورا. وہاں کیا ہے بولو، عورتوں کو ٹیشو پیپر کے مانا استعمال کر لیتے. نکاح نہیں وہاں، طلاق، ڈیورس، خالی فتنے فسادہ، جو مرضی چاہے عیش کرو.
وہ کلچر آج ہمارے مسلمانوں میں آ رہا، اللہ معاف فرمائے۔ کتنی پیاری زندگی ہے شادی کے بعد کی زندگی، اور اللہ معاف فرمائے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شادی کے بعد زندگی بڑی خطرناک رہتی ہے، ڈر جاتی نوجوان، بچیاں بھی ڈر جاتی، بچے بھی ڈر جاتے۔ ہمیں دیکھیں ہمارے آنکھوں سے کتنے جنے شادیاں کر لے لڑ لیتے ہی، مار لیتے ہی، ان کے اندر دینداری نے انہوں مار لیتے ہی، مر جاتے ہی۔ یہ نہیں بولتے کہ کتنے جنے محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی، کبھی یہ بولے؟ دیکھتے سو سب بھی کسے بولو غیر مسلم کو دیکھتے سو کتنے جنے لڑ لینا، کتنے جنے مار لینا، بیویاں کے ساتھ مارے۔ مسلم گھرانوں میں جاؤ، مسلم گھرانے میں جاؤ، اللہ ماشاءاللہ چند گھروں میں فتنہ فساد ہوتا، ورنہ کئی سارے گھروں میں بیویوں کو کیا محبت سے رکھ لیے، وہ مثال نہیں دیتے۔ ہمارے اندر ایک چیز آ گئی، کیا بولو، ہمیشہ نیگیٹو دیکھنا، نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو کے بارے میں بات کرنا، پازیٹیو نہیں ہے ہمارے پاس۔ سننا تو ایک ذہن، پورے نبیوں کی سنت نکاح، کیا زبردست بن گیا کام، وہ پورے نبیوں کی سنت۔ اسی لیے ہمارے نبی کو 3 چیزیں بڑی پسند تھی، ایک نماز، ایک خوشبو، ایک عورت۔ ایک نماز، ایک خوشبو، ایک عورت۔ کوئی مرد بول رہا ہے ایو مجھے عورتیں پسند نہیں کو، تو ہو بڑا خطرناک، انہیں بائی پاس میں آراز ہے، سن میں آ رہا ہے، انہیں بائی پاس میں آراز ہے۔ ایسا کوئی مردش نہیں جسے عورتوں کی خواہش نہ ہو، اللہ ایسا بنا کوئی ہی مرد کو، سن میں آ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی کو پسند تھی عورت، اسی لیے اللہ 11 نکاح کرایا ہمارے نبی کے۔ کتنے نکاح؟ شان سے بولنا ہمیں۔ کوئی برائی کرنے والا کر لیندے ہمارے نبی کی، نعوذ باللہ، اس کی برائی کر لینے سے کیا ہوتا؟ میرا اللہ تو ہمارے نبی کی تعریف پوری دنیا میں گونج رہا، پوری دنیا میں مشہور کرا رہا اللہ ہمارے نبی کی تعریف۔ تو صرف عورتوں کو باہر لانے کے پلان ہے سبھی، بچیوں کو باہر لانے کے پلان ہے سبھی، ورنہ تمہیں بھی پڑھے ہی 10th تک، سب مارا ہے، کئی سارے پڑھے بھی ہیں، سب مارا، لیکن اب تک وہ میتھس کام آیا نہیں کئی کو بھی، فزکس کام آیا نہیں، بایولوجی کام آیا نہیں، کام آیا کہ کس میں تو کاما میں ہے، کئی کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے معلوم، پھر بھی کیا پاس؟ 10th پاس، بہت سارے ڈگری پاس، بہت سارے کیا کیا کی ڈگریاں گنالتے رہتی، کیا کام آیا اس کا؟ کیا بھی معلوم نہیں، سبر میں چاہے نہیں، کئی کو پڑھے معلوم نہیں، پھر بھی پڑھ ڈالے۔ کئی ساری بچیوں کو ہمیں دیکھی، کتنا زبردست پڑھے لکھے بچیاں، لیکن ان کے شوہر 1 نمبر کے کم بختہ رہتی، ان پڑھا رہتی، جاہلہ رہتی۔ کئی سارے میں خود دیکھا ہوں میرے آنکھوں سے، پڑھے لکھے بچیاں، پڑھی لکھی بچیاں، شاندار پڑھائیں پڑھیں، لیکن شوہر 1 نمبر کے جاہلہ، گوارا۔ اور جتنا بھی پڑھاؤ بچیوں کو صد مارا ہے، آخر کار انہوں گھروں کو جانا ہے سچ، وہاں جا کو بچوں کو دھلانا ہے سچ، استنجا خانے دھونا ہے سچ، کپڑے دھونا ہے سچ۔ وہ ڈگریاں کیا کام کے؟ نہیں، خواہش پڑھ لیں دے، پڑھو نہیں کو نہیں، لیکن جب پڑھیں ہی تو اس کے مناسب، اس کے لائق رشتے بھی دیکھنا، سب میں آ رہا ہے۔ اتنی پڑھائی پڑھا کو، جاہل کو، ان پڑھ کو، گوار کو کر کو دیالتی کو، اسے کچھ بھی نہیں آتا رہتا، پھر فائدہ کیا بچیوں کو اتنا پڑھا کو؟ وہ دینداری پڑھے رہتے تھے وہ بچی۔ اس لیے ماں کا گود پہلا مدرسہ بچے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ بچہ ماں کے گود سے جو سیکھتا نا وہ موت تک رہتا کہتا، بچہ ماں کے گود سے جو سیکھتا نا وہ کب تک رہتا؟ موت تک رہتا۔ تو آج عورتوں کو باہر لانے کے پلان ہے سبھی، بچیوں کو پڑھاؤ 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 پڑھاؤ، کیا فائدہ پڑھا کو؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو ڈیوٹیاں مل رہی، پتہ اس کے علاوہ کسی کو ڈیوٹیاں نہیں۔ تو بات کہیں سے کہیں چلے گئی۔ تو ماں کی ممتا ایک، اور ماں کی دوسری صفت تکلیف پر صبر، مصیبت پر صبر، اور ماں کی تیسری صفت غلط کام کرے تو بھی کیا کرتے ماں؟ سزا نہیں دیتی، دل سے لگاتے۔ کیا کرتے ہیں؟ دل سے لگاتے۔ ماں کی شخصیت ہی عجیب ہے، سب مانا ہے، ماں کی شخصیت ہی عجیب، اس لیے ماں
وہ شخصیت ہوتی ہے جو بچے کو خون جگر پلا پلا کر بچے کو پالتی ہے، سرمارا بڑا کرتی ہے۔ دیکھو ماں کے سینے سے جو ماں کے چھاتی سے جو دودھ نکلتا نا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے چھاتی کو اتنا زبردست بنایا بچے کے لیے کہ خوب گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈا دودھ نکالتا کہتا اللہ ماں کے چھاتی سے، بچے کو گرمی نہیں ہونا ہو۔ اور خوب ٹھنڈ کے زمانے میں ماں کے چھاتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ گرم دودھ نکالتا رہتا ٹھنڈ کے زمانے میں۔ کیا قدرت دیکھو اللہ کی، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک دم پھیکا بھی نہیں اور یہ ایک دم میٹھا بھی نہیں، بچے کو پینے کے لائق۔ اور وہی سب سے پہلی غذا ماں کی، بچے کو ماں کی طرف سے جو پہلی غذا ہے نا، وہ ماں کی چھاتی کا دودھ ہو، سرمارا اپنا پورا خون دودھ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہو، وہ پورا کا پورا بچے کو دیتی۔ 2 سال تک پلانا، کتنے سال تک؟ 2 سال تک پلانا ضروری ہے، ورنہ ماں کی ممتا نہیں ملتی۔ آج پلانا چھوڑ ڈالتے ہیں، آج دودھ پلانا کیا کر رہی؟ چھوڑ ڈالتے ہیں، اور اسے عیب بھی سمجھ نہیں۔ آج دودھ پلانا بھی ایک عیب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے بچوں کو اپنے سینے کا، اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھاتی کے کینسر میں، سینے کے کینسر میں مبتلا کر کو مار ڈالتے ہیں۔ اتنا خطرناک ہے۔ اس لیے جو بچہ ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، وہ بچہ کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ بچہ کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور وہ بچے کو سب سے بڑی طاقت، صحت کیا کہ تو ماں کا دودھ ہی۔ آج بولنے سے بھی شرم، سننے سے بھی شرم، غور کرنے سے بھی شرم، بیویوں کو بولنے سے بھی شرم۔ کیا حالت ہوگی؟ تو استغفر اللہ۔ اللہ شان سے بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان سے بیان کریں ہی، علماء بھی شان سے بیان کرتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے آج بھی۔ ہر شوہر چاہتا کیا؟ بولو میری بیوی باریک رہنا، میری بیوی پتلی رہنا، میری بیوی موٹی نہیں رہنا۔ ایسا نہیں، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے دینے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیسے معلوم ہوتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو؟ کیسے معلوم ہوتا؟ خاندان کو دیکھے تو معلوم ہوتا۔ بچی کے خاندان کو دیکھنا، بچی کے امی کو کتنے بچے، بچی کے خالہ کو کتنے بچے، بچی کے نانی کو کتنے بچے، یہ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے ان کے خاندان میں بچیاں زیادہ ہی یا کمی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے جو عورت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اس سے نکاح کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے بارے میں فخر کرنا چاہتا ہوں پورے نبیوں کے سامنے کہ میری امت سب سے بڑھ کر۔ آج ہم دو ہمارے دو سویٹ فیملی ہے، یہ اس کی سویٹ فیملی بولتے نہیں سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بیٹیاں نصیب فرمائے۔ 4 بیٹیاں اللہ ہمارے نبی کو دیا، 3 بیٹے، پورے ملا کہتے 7، کہتے 7۔ ہم نے ایک 4 بھی نہ کو، اللہ 12 بھی دیں دے، 20 بھی دیں دے انشاءاللہ، اللہ دینے والا ہے، سر میں آ رہا ہے، لیکن 4 تو بھی نہ کو۔ ایک نبی کو ہمیں چہرہ اٹھا کو دکھا سکتے؟ کون ساتھ نہیں آتا بھئی؟ کون ساتھ نہیں آتا؟ کل میدان حشر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساتھ نہیں آتا۔ ان کی شریعت کو چھوڑے ذلت کے گڑھے میں جا گرتا، کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ دین پر چلو، اللہ کی قسم اللہ ایسی عزت دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے۔ انگلیاں اٹھاتے سر بے انگلیاں اٹھانے والے صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں، صحابہ کو چھوڑے نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں انگنت مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ امی عائشہ پوری امت کی ماں، امی عائشہ، ان کے اوپر ہی تہمت لگے غلط کام کی، ان کے اوپر انگلی اٹھائے، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر انگلی اٹھائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر انگلی اٹھائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں انگلی اٹھائے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انگلی اٹھائے۔
तमाम मुहद्दिसीन के बारे में उंगलियां उठा रही, चारों इमामों के बारे में उंगलियां उठा रही, अहलुल्लाह के बारे में उंगलियां उठा रही, उलमा के बारे में उंगलियां उठा रही। इंसान की आदत ही भाई, इसलिए उलमा फरमाती कि जो लोग दीनदारों को गालियां देती, मजाक करती, करने दो का नाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी मजाक करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन तस्खरू, अल्लाह माफ़ फरमाए, आयत भूल रहा हूँ, कि अगर वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही तो करो का ना, कितना मजाक करती करो का ना। कहेगा तो कल मालूम हो जाता उनको मरने के बाद कि दीनदारों के साथ मजाक करने का कितना बड़ा अजाब था, मरने के बाद मालूम होता, अब मालूम नहीं होता भाई। आज तुम्हें क्या करे तो भी लोग उंगलियां उठाते, सोच अदमियाँ की आदत हो। लोगों के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, लोगों के लिए कुछ करोश न को, इज़्ज़त दें दे अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त नहीं दें दे अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से बात करें दे अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से नहीं बात करें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको भी अच्छा रखें दे। तो आज ज़रूरत है, आज क्या है, ज़रूरत है, दीनदारों का मजाक उड़ाते रहती। हमारे हज़रत बाकायदा कहा करते थे, कोई आलिम हो, कोई मुत्तकी हो, कोई परहेजगार हो, कोई दीन का काम कर रहा हो और उसके दुश्मन ना हो, ये हो सकता नहीं, उन्हें दीन का काम नहीं कर रहा है, दीन का काम कर रहा है लेकिन उसके कोई दुश्मन नहीं, उसके बारे में कोई बुराई करने वाले नहीं, सब भी उसकी तारीफ़ करने वाले, तो समझो उन्हें दीन का काम ही नहीं कर रहा। इसलिए कि सबसे पहले दीन का काम करने वाले इस उम्मत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे नबी दीन का काम लेकर शुरू करे तो कितने दुश्मन बने मक्के में हमारे नबी के, कितनी तकलीफ़ें दी हमारे नबी के। तो हमारे नबी से ज़्यादा अच्छा काम हमें करेगी, लोग सब हमना चाहने नहीं। जितना दीन का काम करती उतना बेइज्जती होती, उतनी ज़िल्लत होती, उतना गिराती, उतना बर्बाद करती। आज देखो नऊज़ बिल्लाह, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कैसी कैसी बदज़ुबानी, अल्लाह अकबर, इतने बड़े आलिम, कैसे कैसे कमेंट्स करती लोग। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के बारे में, हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में, हज़रत मौलाना इलियास घोमन साहब के बारे में, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं भाई, इनके बारे में लोग कैसा बोल रही हैं, बोलने जो क्या है दुनिया, अरे बस में अब नहीं मालूम होता। तो मजाक करने वाले दीन का मजाक कर रही हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोल लें दे, नको हमना 4 बेटियां होना इंशाअल्लाह, हमना 4 बेटे होना इंशाअल्लाह, हमना 10 से ज़्यादा बच्चे होना इंशाअल्लाह। हम दो हमारे तो क्या भाई है, या यतीम घराना, हम दो हमारे दो बेटा बेटी अच्छी फैमिली के थे, कहीं की अच्छी फैमिली भाई, उनसे ज़्यादा बदतरीन ज़िंदगी किसकी भी नहीं मैं देखा हूँ मेरे आँखों से। बेटी शादी कर ले चले जाती है, बेटा शादी कर ले चंद दिन रहता है, फिर उन्हें भी बीवी का गुलाम, क्या करता, माँ बाप को छोड़ को चला आ जाता है। बूढ़े माँ बाप की पूरी ज़िंदगी एक 4 दीवारी में ज़िंदगी गुजारा थी, 4 दीवारों में। तो कहीं की ज़िंदगी है, वो 4 बेटे रहे, 5 बेटियां रहे, 6 बेटे रहे, तो 6 बेटा में से 1 बेटा अच्छा ढंग का रहता नहीं क्या, 5 बेटे धोखा दे गए तो भी 1 बेटा बोलता मैं हूँ लियो, मैं कई टेंशन ले रही हूँ तुम्हें, मैं हूँ लियो कहता हूँ, खुशी से बोलता हूँ, सब में आ रहा है। अल्लाह 5 के 5 भी गलीज नहीं देता भाई, अच्छे भी देता है, सब में आ रही है बात। तो माँ की शख्सियत ही जैसी कि कितना प्यार करती है बच्चों से, कितना मोहब्बत करती है, कितना कि बच्चे सताते रहते, बच्चे तकलीफ़ देते रहते, बच्चे क्या वो करते रहते, फिर भी सब्र कर ले को, बच्चों को सीने से लगा ले को। कई मरतबा मैं खुद देखा हूँ कि जब अस्पताल बुला लग जाती ना बच्चों को, माँ सब मारा है, तो जब बच्चे को इंजेक्शन लेते है तो अम्मी की आंखें से पानी आता, बच्चा जब चीख मारता देखो रोना किसे आता है, अम्मी को आ जाता है, सब मारा। बच्चियों को नाक छिदाती, काना छिदाती, मालूम है, तो बच्चियाँ इस्सार होते रहती है कि उनको देखो किसे रोना आ जाता है, माँ को रोना आ जाता। हमारे दोस्त एक वीडियो दिखा है, फॉरेन की औरतें अपने बच्चों को स्कूल कैसा भेजती, हमारे हिंदुस्तान की औरतें अपने बच्चों के साथ स्कूल भेजती। फॉरेन की औरतें ऐसा दिल की शक्ल में ऐसा हार्ट बना को, हाथ से ऐसा हार्ट बना को बच्चे को स्कूल जाता तो वैन में बच्चे के साथ छोड़ को रोना शुरू कर, आँखें पोछ लेती हो, खूब रोती है, बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है।
اس کے اپوزٹ میں ہمارے دوست دکھائے وہ ویڈیو کہ 4 بچے جنازے کو اٹھا لے جاتے نہیں، ویسا ماں ایک ٹانگ پکڑی ہے، 3 بچے کے کھائے، ایک جنا دو سامنے 2 بچے 2 ہاتھاں پکڑے ہیں، پیچھے ماں ٹانگ پکڑی اور ایک بچہ ایک ٹانگ پکڑ کو اٹھا لے جا رہی اسکول کو۔ میں خود دھیان دے گیا تھا ہمارے گاؤں میں مدرسے چھوڑنے کے واسطے، وہ گلی سے ماں چمچہ اٹھا لے گئی تھی، یہ گلی کے شروع تک گئی تھی، انہیں میں جاتا نہیں چل جانا تو، میں جاتا نہیں چل جانا تو، چمچہ لے کے ہاتھ تک گئی، پھر منجے دیکھ ڈال بچہ اندر چلے گا جلدی حضرت آری کو چمچہ لے کو اتنی دور سے۔ یہ ہماری محبت ہے، باہر محبت۔ بچے اسکول کو جاتی ہیں، پہلی بار تو آنکھوں میں سے پانی آ جاتا، حالانکہ شام میں آ جاتا بھی بچہ، کبھی بچہ وہاں تک نہان سے نہیں رہ جاتا، آ جاتا ہے، پھر بھی بچہ چھوڑ کو جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کو جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی محبت کی جو ترجمانی ہے، ماں کی محبت کے بارے میں اگر کوئی بولنا ہے تو وہ صرف ماں بول سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں بول سکتے ماں کی محبت۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان لگتا تھا، مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر کیا لگتا تھا؟ قبرستان لگتا تھا۔ سمجھ رہا ہے؟ تو ماں کی ممتا ایسی، ماں کی محبت ایسی، ماں کا صبر ایسا، ماں کا برداشت کرنا ایسا، ہمیں خود دیکھتی ہیں پرندوں کی محبت کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا، گھونسلہ، تو اس میں اس کے چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں نہیں تھی، بچوں کو واسطے کچھ لانے کے واسطے کیا گئی تھی؟ باہر گئی تھی۔ تو وہ صحابی کیا کرے، وہ بچوں کو اٹھا لیا، وہ چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ آج بھی مدینے میں چڑیاں ہیں، الحمدللہ آج بھی چڑیاں ہیں۔ تو وہ بچوں کو اٹھا لے کے ذرا آگے ہی بڑھے تھے، ماں آگئی، چڑیا آگئی، ماں گھونسلے میں دیکھی بچے نہیں، پھر یہ ہاتھ میں دیکھی بچے ہی، تو آنکھ کو گول پھری ان کے، وہ صحابی کے کیا کری؟ گول پھری، پھر آنکھ ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئی، سنمانا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، کندھے پر بیٹھ گئی، ہاتھ پر نہیں۔ تو پھر انہوں اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ہاتھ میں چڑیا ہیں، کندھے پر چڑیا بیٹھی ہے، بڑی چڑیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ پہلی بار اڑتی رہی، چہچہاتی رہی، آواز کرتی رہی، پھر آ کو میرے کندھے پر بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب یہ دیکھے اپنے بچوں کو، جب اس کے بچے نہیں دکھے، تو جب اس کے بچے تمہارا ہاتھ میں نظر آئے تو شروع میں کوشش کری انہیں کہ اس سے تو بھی کیا کرنا، اپنے بچوں کو لے کو چل جانا ان کے ہاتھ سے، لیکن جب دیکھی کہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا ان سے چھنانا، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، تو انہیں خود بھی خود بخود قید ہو گئی کہ منجے بھی قید کر لو، میرے بچوں کو بلا لے جا رہی، منجے بلا لے چلے۔ ایک چڑیا، چھوٹی سی جانور، کہ جب تمہیں میرے بچوں کو قربان کرنا چاہ رہی، قربانی دینا چاہ رہی تو منجے بھی قربان کر دو، اپنی جان کو خود قربان کر ڈالی چڑیا کہ منجے بھی مار دو اگر مارنا چاہ رہی، لیکن میرے بچوں کو میرے سے جدا کرو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھئی جہاں سے وہ گھونسلے سے بچے اٹھے تھے چڑیا کے بچوں کو، پھر کیا کرو، وہیں پر لے جا کو چھوڑ ڈالو، اس کی ماں کی ممتا دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا، یہ ہوتی ہے ماں کی محبت، یہ ہوتا ہے ماں کا صبر۔ تو یہ سب شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ماں بننے کا جو ہے نا مزہ کبھی ہے، شادی کے بعد ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے جلدی شادی کر لینا، مرد بھی جلدی شادی کر لینا، باپ کا بھی ہے بھئی درجہ، کیا باپ کا نہیں ہے سمجھو نہ کو، ماں کا بھی درجہ ہے، لیکن شادیاں جلدی کرنا ہے، تاخیر نہیں، جتنی تاخیر اتنا زندگی سے مزہ اٹھ جاتا۔ آج کل ہو گیا، آج صرف 1 مہینہ ہوم ٹور سکا، ایک ٹور مار ڈالتی پورے رشتہ داروں میں،
اس کے بعد سالہ ہو جاتی، نہ کسی کے گھر کو جاتی، نہ کسی کے گھر کو آتی، نہ کسی سے ملتی، نہ کسی سے بات کرتی، بس وہ بیوی کو بلا لگا گھر میں نوکرانی کی طرح رکھ لیتی، ہو گیا۔ نہ شوہر میک اپ کر رہا ہے، نہ بیوی میک اپ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیوی شوہر کے لیے میک اپ کرے، شوہر بیوی کے لیے میک اپ کرے۔ خود ہمارے نبی بولتے تھے دونوں بھی میک اپ کرنا۔ یہ بیچارہ چاہتا ہے میری بیوی گوری رہنا، میری بیوی کے چہرے پر پھنسنیاں نہیں رہنا، میری بیوی ایسی رہنا ویسی رہنا، لیکن انہیں ایسا رہتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بیڑیاں پی کو، سگریٹاں پی کو، پانا کھا کو، صورت میں تو یا اللہ بولش نے پھنسنیوں کا ایک راج ہوتا ہے زبردست زندگیاں، کہ جھاڑوں کو پہلے سے پالتا رہتا ہے، صورت میں پھنسنیوں کو، پانی دال کو پالتی نہیں، ایسا پالتا رہتا کسے پھنسنیوں کو، لیکن بیوی کیسی رہنا۔ ہمارا حضرت بڑا ہنساتے تھے سبق میں، کون تو بھی ایسا پھنسنی کو ایسا پھوڑنے گیا کہنا، رے بے وقوف، تجھے ایک گوری بیوی ہونا، تو ایک پھنسنیاں پھوڑ کو ابھی بڑھاتا رہو، تیری صورت آپ کو پترنگ سے گرانا، چھیڑ دیتے ہیں ہمارا حضرت، ابھی یاد ہے، سن میں آ رہا ہے۔ اس لیے شادیاں جلدی کرنا، عورت کو ماں کی ممتا ملتی، باپ شفقت کے لائق بنتا، باپ جنت کا بہترین دروازہ بھائی۔ اس لیے باہر کا کلچر نہ کو، ہمارے نبی کا طریقہ، ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کا عمل، ہمارے نبی آئے سو پہلے، سائنس بعد میں آئے سو، ٹیکنالوجی بعد میں آئے سو، سمجھ میں ہمارے نبی جو بولتی بس ہمیں واچ کرتے، سائنس جو بولتی ہے، ٹیکنالوجی جو بولتی ہے وہ ہمیں نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی جو بولے ہی وہ بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ آج کئی سارے سائنسدان، کئی سارے ٹیکنالوجی پر عمل کرنے والے آج ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کر رہی، معلوم ہے۔ اس لیے ہم نہ بس واچ کام ضروری ہے جو ہمارے نبی بول کر چلے گئے، بس یہ کر لیا تو زندگی ختم بھائی، زندگی ختم، 90 کامہ ہم نہ کہیں کو بولو۔ 1400 سال سے واچ نماز نہیں، کیا تو بدلی نماز؟ ہاں، پہلے اونٹا میں سفر ہوتا تھا، گھوڑا میں سفر ہوتا تھا، تو سفر کی 2 رکعت نماز بنے تھا، اللہ سفر کی 2 رکعت قصر نہیں۔ آج کارا میں سفر ہو رہا ہے، فلیٹا میں سفر ہو رہا ہے، بہت آسانی سے سفر ہو رہا ہے، مسئلہ بدل لینا تھا نہیں بھائی۔ سفر آسان سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج سے کار میں بیٹھ گئے سیدھا بنگلور جا کر اتر جاتی ہیں، ٹینشن نہیں، بس میں بیٹھ گئے سیدھا جا کیا اتر جاتی ہیں، 2-3 گھنٹے میں اتر جاتی ہیں، کتنا آسان سفر نہیں؟ پھر بھی 4 رکعت کی جگہ کتنا پڑھنا؟ 2 رکعت ہی پڑھنا۔ رمضان کے روزے 1400 سال سے 30 روزے کم ہوئے بڑے نہیں نا مولانا، 20 ہوتی نا بھائی، چاند کے حساب سے ہوتی بھائی، چاند کب دکھتا تب ہوا تھی، لیکن 20 30 ہی 20 پر 8 30 پر 1 کب تک ہوئے؟ حج کے زمانے میں حج حج کے دنوں میں حج فرض، حج کے دنوں چھوڑ کو، ذی الحجہ چھوڑ کو، ذی قعدہ چھوڑ کو بقیہ دنوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ذی الحجہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، سر میں آ رہا، اور وہ بھی صرف مالدار پر فرض، مال کے اوپر سال گزرا رہنا۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہی دیکھ لیو، 1400 سال پہلے ہمارے نبی جو بولے تھے، جو کرے تھے، آج بھی واچ کر رہے ہمیں نہیں نا مولانا۔ فینا نہیں تھے، ڈرسا نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، تو ہمیں کیا بھی فینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ثواب کا کام سمجھ کو ڈال لے رہی نہیں، کیا ہے کہ گرمی تھی، ٹھنڈک کے واسطے ڈال رہے تھے، ورنہ ہمیں فین کو بھی وضو کر لگ ڈالنا تھا، کیا کر لگ ڈالنا تھا۔ یہ سب ضرورت کی چیزیں بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے، ضرورت کی چیزوں کو دین کے ساتھ جوڑ ڈالنا نہیں، ورنہ بریانی کھانا نہیں ہمیں، سمجھ میں آ رہا ہے، روٹیج کھانا، کھجوریج کھانا، بڑے عجیب پاگل آئیں، ضرورت کی چیزیں سب دین بنا لے رہی تھی، کیا بنا لے رہی تھی؟ پنکھا ضرورت، سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھنڈک محسوس، کپڑے ستر چھپانا سوتا، ایسے کپڑے تھے کیا، ایسے گاڑیاں تھے کیا، ایسے فینا تھے کیا، وہ سب نہ کو، ایسا دین تھا، اب بھی ویسا دین، جو دین ہمارے نبی کے زمانے میں تھا وہ اس دین میں نہیں، سورج سے زیادہ واضح ہے ہمارا دین، ہمارا سورج بھی ہمارے نبی کے صدقے آیا سو، چاند بھی ہمارے نبی کے صدقے آیا سو، تو سورج آپ کو اجالا دے رہا، ہمارے نبی کا دین آپ کو زندگی میں اجالا نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی جو بولے ہی بس ان باتوں پر عمل،
ہمارے پروفیسر کیا بولے وہ ہمارے انجینئر سب کیا بولے وہ ہمارے لیکچرر کیا بولے وہ ہمارے ٹیچر کیا بولے وہ نہیں سب مارا ہے. علماء کی بات مانتے نہیں لوگ. مانو نہ کو مانو نہ بھائی کون بولے ہمیں پیچھے پڑے گا تمہارے مانو کو. ہمارا کام ہے بس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو ہمارے نبی بولتے تھے وہ ہمیں بھی بول رہی سوتا. ہمارے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے صرف بتانا, لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا نہیں لانا وہ میرا کام ہے. تو اسی طرح ہمارے نبی ہم نہ بولے بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب, کہ جو یہاں ہیں انہوں غائبین تک جا پہنچاؤ, نہیں سننے تک پہنچاؤ. ایک آیت بھی تم نے یاد ہے دوسروں کو جگ سکھاؤ. بس ہوتا ہے ہمارا کام بھی, ہمیں وہ تاج کرنی سے. ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو, عمل کرنا ہے تو کرو, عمل نہیں کرنا ہے تو نہ کرو. کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں, موت کے بعد فیصلے ہونے والے ہیں. اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. بیوقوف, عاجز, نالائق, بدتمیز وہ ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے, خواہشات پر چلتا جا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. انہیں بیوقوفی نے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے, قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کرنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنا ہے. اس لیے ان سب سے بچنے کا آسان طریقہ, گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ شادی. کیا شادی جلدی کر لینا. ابا نہ کو بولے, امی نہ کو بولے تو ایک ہی بات تمہیں کر دیں گے, میں کر لیں دیکھیں سب مارا. بچہ زنا کرن دے حضرت, بچے سے غلط کام ہو رہا ہے. بچہ محبت میں پڑے آندے حضرت, بچہ غلط کام کر رہا ہے. بچے کو سمجھاؤ, بچی کو سمجھاؤ. وہ حضرت بچوں کو بول ڈالے بھائی شادیاں کر لیو, حضرت خراب کر رہی بچوں کو. حضرت بچہ کیا کر رہی؟ خراب کر ڈال رہی. تمہیں گھر میں موبائل دلا کو, ٹی ویاں ڈال کو, فنکشنوں میں شادیاں میں سب بلا لے جا کو, بچیوں کے سامنے بٹھا کو بات کرائے سو سب کیا بھی نہیں. حضرت حلال طریقے سے نکاح کر لے بھائی کو نوجوانوں کو بول ڈالے, بیانہ میں بول ڈالے تو ماں باپ کیا ہو جاتی؟ غصہ ہو جاتی کہ مولانا کیا کر رہی ہیں, بچوں کو خراب کر ڈالتے ہیں. ارے اللہ اکبر, کیا ذہن ہے دکان سے. اس لیے معذرت کے ساتھ جلدی شادیاں کر لو. سد مارا ہے, جلدی کرو, ٹائم نہیں ہے بھائی. آج کل الگ وائرس الگ بہت پھر رہا ہے, موتیں الگ بہت زیادہ ہو رہی. بعد میں بغیر حلوائی کے بغیر میٹھا کھائے کے دنیا سے چلے گئے تو کیا مزہ. اس لیے جلدی ماں باپ کو بول کو کیا کر لیا, شادیاں کر ڈالو. تمہیں کر دیں گے, میں کر لیں دیکھی ہوتا, میرا ہاتھ سے ہو رہا نہیں. اب میں ہی نہیں رہ سکتا اکیلا, میں اکیلا مرنا نہیں چاہتا. اس لیے ہمارے نبی کی سنت, پورے نبیوں کی سنت نکاح جلدی کر لو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ, ملتی ہے یا عشق کی پڑیا.